السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کی سیر کو نکلا۔ وہ اپنی رعایا کی خبر لینا چاہتا تھا۔ دورے کے دوران اس کی نظر ایک ملنگ پر پڑی جو راستے میں بیٹھا تھا، اور ایک دری اور ایک پلیٹ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے مزید نوٹ کیا، اس پلیٹ میں بھی صرف چند چھولے پڑے تھے، پر وہ ملنگ مسکرا رہا تھا۔ ملنگ کی مسکراہٹ میں اتنا شدید اطمینان اور سکون ظاہر ہو رہا تھا کہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ خیر، وہ آگے بڑھ گیا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اسی طرح خوش باش بادشاہ کی پالکی پھر بھی آگے بڑھ گئی۔ تیسرے دن جب بادشاہ کا گزر اس مقام سے ہوا، پھر اس غریب کو اتنا مطمئن دیکھا تو اب بادشاہ اس حد تک تجسس کا شکار ہوا کہ پالکی رکوا دی اور نیچے اتر کر اس درویش کے پاس چلا گیا۔ اسے بتایا کہ ملک کا بادشاہ ہوں، 3 دن سے تیری مسکراہٹ کا یکجا ہونا مجھے ہرگز ہضم نہیں ہو رہا۔ آخر ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو تمہاری خوشی دیتا ہے؟ میرے پاس پورے ملک میں سب سے زیادہ دولت ہے، مگر میں پرسکون نہیں ہوں۔ کیا تمہارے پاس پوشیدہ دولت ہے؟ درویش نے نفی میں سر ہلایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا تمہارے خاندان ہے یا گھر والے ہیں جو تم سے نہایت رغبت رکھتے ہیں؟ درویش نے بولا، جی نہیں، میں بالکل تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرے پاس ان چھولوں کے سوا کھانے کو کچھ اور نہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور آخری سوال کیا، پھر کیا تمہیں اللہ نے قابل فخر صحت سے نوازا کیا ہے جو تم خوش رہتے ہو؟ ملنگ بولا، ہاں، ہرگز نہیں، میرے آدھے دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں اور ٹھنڈ سے میری ہڈیاں درد کرتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ملنگ صاحب پھر کیوں سکون سے بیٹھے ہو؟ ملنگ بولا، اللہ پر یقین رکھو، اس پر توکل کرو، اس نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے، اس مشکل میں ڈالا ہے، وہ اسی کا فیصلہ ہے، وہ تمہاری نشوونما کے لیے ضروری ہے، اس کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے جو تمہیں دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ تمہیں اس آگ میں ڈال کر سونا بنائے گا۔ صبر کرو اور شکر کرو، اللہ کا ہر وقت شکر کرتے رہو، ایسے سوچو اور اپنے حال کو اپنے ہی تسلیم کرو جو تمہیں کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ رزق اس نے دینا ہے، وہ دے گا۔ مجھے روز کے جس طرح چھولے مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق ہر انسان کو دیتا ہے۔